بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا منصوبہ کیوں بن رہا ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سینیٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد پی ڈی ایم اتحاد اگلے مرحلے میں 12 مارچ کو انہیں سینیٹ چیئرمین منتخب کروانے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک لانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ 12 مارچ کو سینیٹ چیئرمین کے الیکشن کے بعد حکومت کے ساتھ پی ڈی ایم کا بڑا سیاسی معرکہ پنجاب اسمبلی میں ہونے کا امکان ہے، جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلانے سے پہلے ضروری ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی اتحادی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ وفاق میں حکومت پر کاری ضرب لگانے میں آسانی ہو سکے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے نواز لیگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات شروع کر رکھے ہیں، کیونکہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں بزدار کی جگہ اپوزیشن کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے لیے کاف لیگ بنیادی اہمیت رکھتی ہے، جس کے بغیر تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں حکومتی جماعت تحریک انصاف کے 181 ممبران اسمبلی ہیں، جبکہ نون لیگ کے اراکین کی تعداد 165 ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس 7 اراکین اسمبلی ہیں، جبکہ کاف لیگ کے پاس 10 ممبران ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کاف لیگ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے تو بزدار حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں دونوں فریقین کی عددی اکثریت میں اتنا معمولی فرق ہے کہ عدم اعتماد کے معاملے پر اپسیٹ کے امکان کو یکسر مسترد کرنا ممکن نہیں۔ تاہم عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ نواز لیگ بزدار کی جگہ اپنا وزیر اعلیٰ لانے پر اصرار کرے گی، جبکہ گجرات کے چودھری عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے عوض اپنے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تقاضا کریں گے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی جب چودھری برادران مسلم لیگ کا حصہ تھے تو عین وقت پر نواز شریف نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بچانے کے بجائے شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ سونپ دی تھی، جس کے بعد چودھریوں اور شریفوں کے اختلافات بڑھتے گئے اور پھر چودھری مشرف کے ساتھ چلے گئے۔ چودھری برادران کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت پر ابھی اعتماد نہیں کرتے، اگر ان کا پی ڈی ایم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد ہوتا ہے تو وزارت اعلیٰ کی گارنٹی آصف علی زرداری سے حاصل کی جائے گی۔ دوسری صورت میں اگر ان کے پاس پنجاب کی اسپیکر شپ ہی رہنی ہے تو پھر صوبے میں تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رہے کہ چودھری پرویز الہی کو پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا تھا، چنانچہ جب تک پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہیں کر لیتی تب تک پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ اگر گجرات کے چودھریوں نے بزدار کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر انہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2.5 برس سے عمران خان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بزدار کے بجائے کسی اہل آدمی کو بٹھایا جائے تاکہ ان کی حکومت کا تاثر بہتر ہو سکے۔ ان حالات میں اگر بزدار کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات ہوں گے، جس کے بعد وفاق میں بھی عمران خان کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ میں ہونے والی سیاسی واقعات پر نگاہ ڈالی جائے تو واضح لگتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پہلے کی طرح کپتان حکومت کی ننگی ہو کر حمایت نہیں کر رہی۔ چند ہفتے قبل جب پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ سینیٹ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی تو وہ محض سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ اس کے پس منظر میں ایک مضبوط یقین دہانی بھی موجود تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ کی جیت کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش تو کی، لیکن قدرے پیچھے رہ کر اور خاموشی کے ساتھ، تاکہ حزب اختلاف کو دی گئی کمٹمنٹ پر حرف نہ اٹھایا جا سکے۔ سیانے کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور یہ نہ ہی کوئی دوستی یا دشمنی دائمی ہوتی ہے۔ ضمنی انتخابات میں اپوزیشن کی برتری، ڈسکا دھاندلی کے بعد الیکشن کمیشن کی جاری کردہ پریس ریلیز کا متن حکومت کے پرزور مطالبے اور کوشش کے باوجود 20 پولنگ اسٹیشنز کے بجائے پورے حلقے میں ری الیکشن کا فیصلہ، عدالت کی جانب سے سینیٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کے تحت کروانے کی رائے اور یوسف رضا گیلانی کی فتح سمیت حالیہ دنوں رونما ہونے والے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مستقبل کے سیاسی خط و خال واضح ہونے لگتے ہیں۔ باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ بعض اہم حکومتی معاملات بالخصوص پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو شدید تحفظات ہیں اور وہ متعدد بار وزیر اعظم کے سامنے ان کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے عثمان بزدار کی مسلسل حمایت اور انہیں تبدیل نہ کرنے کی ضد کے سبب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے آپسی تعلقات میں اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ دوسری جانب مسلسل بڑھتی مہنگائی کے سبب عوام میں پیدا ہونے والے غم و غصے نے بھی ریاستی اداروں پر دباؤ بڑھایا ہے، لہٰذا ان حالات میں اگر اپوزیشن پنجاب میں کوئی سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات کافی زیادہ ہوں گے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کو دیکھا جائے تو یہ
بعد سامنے آتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 181 ہے، جبکہ اس کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے پاس 10 نشستیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 165 ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس 7 نشستیں ہیں، یعنی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے اراکین کی مجموعی تعداد 172 ہے، جبکہ مسلم لیگ متعدد بار یہ عندیہ دے چکی ہے کہ اگر پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنتے ہیں تو وہ ان کی حمایت کرے گی۔ دوسری جانب چودھری اور برادران کی تحریک انصاف بالخصوص وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہتے ہیں اور کاف لیگ متعدد بار میڈیا میں اپنے تحفظات بیان کر چکی ہے۔ بادی النظر میں مستقبل قریب میں تو شاید کوئی تبدیلی نہ ہے، لیکن چند ماہ بعد کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا ممکن نہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 2021 میں بہت کچھ تبدیل ہونے کا امکان ہے، جس میں مسلم لیگ کاف، MQM اور جہانگیر ترین کا کردار ہما نامی پرندے جیسا ہوگا، کیونکہ یہ جس کے سر پر بیٹھ جائے گا وہ بادشاہ ہوگا۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان کا بڑا گروپ بھی موجود ہے، جو عثمان بزدار کے خلاف میڈیا میں آ کر بیان بھی دیتے رہتے ہیں۔ چند روز قبل اس گروپ کے ارکان کو پرویز الہی نے مدعو کر کے ان کی شکایت سنی اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ ناراض گروپ تحریک عدم اعتماد میں پانسا پلٹ سکتا ہے، کیونکہ پنجاب سے سینٹ امیدواروں کا انتخابی لامقابلہ کروا لیا گیا، جس کے باعث جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی کے مطالبات ادھورے ہی رہ گئے۔ تاہم حقیقت حال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پنجاب میں ایک نااہل اور کمزور شخص کو وزیر اعلیٰ بنانے اور پھر اسے مسلسل بچانے کے چکر میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت انتظامیہ طور پر تباہی کا شکار ہو چکا ہے اور گورننس کا برا حال ہے۔ 2.5 برس میں بزدار کی حکومت کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جس کی عام لوگ تعریف کریں۔ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت صوبائی وزراء کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں اور تمام تر اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ ایسے میں شاطر بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے CSP افسران کمزور وزیر اعلیٰ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اور بزدار کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے عثمان بزدار وزیر اعظم کو کہہ کر 5 چیف سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس بدلوا چکے ہیں، لیکن کسی سے بھی کام کروانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ وجہ یہ ہے کہ کام لینے کے لیے کام کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے اور عثمان بزدار سمجھ بوجھ سے پیدل ہے۔ ان حالات میں جلد یا بدیر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ فیصلہ صرف اتنا ہونا ہے کہ نواز لیگ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آمادہ ہو جاتی ہے یا حمزہ شہباز شریف کو وزارت دینے پر اصرار کرتی ہے۔